بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ان اللہ یحب الا ان یخاف الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فأولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ تعریفات کے قابل اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات ہے۔
درود و سلام امام الاولین والآخرین امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر گزشتہ خطبات جمعہ سے ہم تسلسل کے ساتھ ایک معاشرتی پہلو پر ایک پوائنٹ لے کے ایک عنوان لے کے چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج طلاق ثلاثہ کے مسائل ہیں اور طلاق ثلاثہ کے بعد حلالہ کے مسائل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اسی خطبے میں وقت نکال کے خلے سے متعلق بھی کتاب و سنت کی رہنمائی آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان گھرانہ ٹوٹتا ہے، مسلمان مرد اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن غصے میں آ کے نہ سمجھی اور غلط فہمی کی بنیاد پر، دینی تعلیم کے نہ ہونے کی بنیاد پر خامد اکثر و بیشتر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سابقہ ایک خطبے میں بتایا تھا کہ طلاق صرف ایک ہے، کیونکہ طلاق کا مقصد ہے نکاح توڑ دینا، نکاح کے بندھن کو ختم کر دینا، عورت کو اس بندھن سے آزاد کر دینا۔ جب ایک بار عورت کو اس بندھن سے آزاد کر دیا تو دوبارہ طلاق دینے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نکاح تو ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اب دوبارہ دوسری اور تیسری طلاق کس کو دے رہے ہیں؟ وہ تو بیوی نہیں رہی آپ کی، طلاق تو نہیں بنتی دوسری اور تیسری، اس لیے طلاق صرف ایک ہے۔ لیکن یہ جو 3 طلاقوں کی بات کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ مرد کے پاس 3 موقع ہیں، 3 اختیارات ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں پہلے، شاید بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، دشمن سے اس نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، پسٹل ہے، گن ہے، اس کے پاس صرف 3 گولیاں ہیں۔ اس کے سامنے پہلا دشمن آتا ہے اور پہلے دشمن پر 3 کی 3 اکٹھی گولیاں چلا دیتا ہے۔ اب بتائیں دوبارہ جب اس کے سامنے دشمن آئے گا تو اس کے پاس کیا ہوگا اپنا بچانے کے لیے؟ اس نے تو 3 اکٹھی استعمال کر لی، دشمن تو ایک سے بھی مر سکتا تھا۔ اب اس نے اگر ایک عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے، فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے اس نے ایک گولی ایک دشمن پہ چلائی
اس کے پاس 2 گولیاں پھر بھی موجود ہیں، آگے کہیں دشمن اس کو ملتا ہے تو اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ 3 طلاقیں، ایک بندے کے پاس 3 اختیارات ہیں، 3 موقع ہیں۔ طلاق دیتا کون ہے؟ مرد دیتا ہے نا، اپنی بیوی سے تنگ آ کے۔ اگر بیوی تنگ ہے تو وہ خلا لے، گویا کہ مرد تنگ ہے، بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ بیوی کو طلاق دے کے اپنی زندگی سکون کی کر لو، اور اس کا مزاج تمہارے ساتھ نہیں ملا، کہیں اور نکاح کرے گی، شادی کرے گی، شاید وہاں اس کا مزاج مل جائے اور اس کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے۔ لہٰذا ایک مرد کو اختیار دیا کہ 1 طلاق دے دو، اگر بیوی سمجھ جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور دوبارہ ملنے کی گنجائش نکل رہی ہے، دوبارہ دونوں اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، تو عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا۔ عدت گزر گئی تو نکاح دوبارہ کر کے دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب کبھی اللہ نہ کرے دوبارہ پھر موقع بن گیا، عورت نے پھر پریشان کرنا شروع کر دیا، اب بندے کے پاس دوسری طلاق کا اختیار بھی موجود ہے، دوسری طلاق دے دے۔ پھر عدت کے دوران رجوع ہو گیا، رشتہ داروں نے، معاشرے کے بڑے بزرگوں نے مل بیٹھ کے معاملہ حل کروا دیا، کچھ عرصہ چلتا رہا، عورت نے پھر پریشان کیا، مرد کے پاس پھر اختیار ہے، تیسری طلاق دے دے۔ اس طرح سے 3 طلاقیں ہیں۔ یہ جو ہم اکٹھا ایک بار بلٹ چلا دیتے ہیں پورے کا پورا کہ نہیں جی ایک ہی بار میں ساری طلاقیں دوں گا تو نکاح ٹوٹے گا، یہ غلط ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دے یا غلطی کر لے، پھر اس کا حل کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے مذاہب ہیں، دین اسلام کے اندر منہج کے جتنے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، وہ سارے کے سارے اس پوائنٹ پر متفق ہیں، اس مرکز پر اکٹھے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا حرام کرتا ہے، غلط کرتا ہے، منع کرتا ہے، اس نے کام ناجائز کیا۔ اس بات پر سارے متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ احناف بھی کہتے ہیں اس نے غلط کیا، مسلک سلفیت کے لوگ، منہج سلف پہ چلنے والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں غلط کیا، شیعہ بھی کہتے ہیں غلط کیا، سب کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، حرام کام کیا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والے کی 3 ہی شمار ہوں گی یا اس کی 1 شمار ہوگی۔ میں یہاں پہ فقہا کے نام ذکر نہیں کروں گا، مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا۔ منہج سلفیت پہ چلنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق 1 ہوئی ہے، اگرچہ اس نے 3 اکٹھی دی ہیں، غلط کیا ہے، منع کام کیا ہے، حرام کیا ہے، لیکن 1 طلاق ہو گئی ہے۔ اور کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی 3 دی ہیں تو 3 کی 3 ہی ہو گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا کتاب و سنت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اللہ کے قرآن میں اس کی ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے۔ قرآن مقدس نے 3 طلاقوں کا اکٹھا تذکرہ نہیں کیا، الگ الگ کیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ طلاقیں 3 ہیں لیکن 3 الگ الگ ہیں، اکٹھی نہیں ہیں۔ وہ موقع میں نے بتا دیے کہ 3 الگ الگ کیسے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان کے پاس دوسرا اختیار، تیسرا اختیار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب 2 مرتبہ کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
اکٹھا ایک بار اگر کوئی کام کر دے تو وہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں مہمان آیا، ایک ہی بار آیا نا، تو میں کہوں کہ میرے گھر میں مہمان 2 بار آ گئے تو غلط ہے نا۔ جب دوسری بار آئے گا تب کہوں گا یہ 2 بار آیا ہے، جب تیسری بار آئے گا تب کہوں گا یہ تیسری بار آیا ہے۔ الطلاق مرتان، مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں مرتن بعد مرتن، ایک بار کے بعد دوسری بار، اکٹھے نہیں۔ قرآن کا انداز بیان کتنا پیارا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا تذکرہ الگ سے جا کے اگلی آیت میں کیا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ لہذا قرآن مقدس کا اسلوب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاقیں اگر 3 دینی ہیں تو 3 کے موقع الگ الگ ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، وہ عبداللہ ابن عمر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انا فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں، پیغمبر کائنات کی پاکیزہ زندگی میں 3 طلاقیں دینے والے کی طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، اور اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ کسی مکتبہ فکر سے کسی کا تعلق ہو اس حدیث کو مانتا ہے، کسی کا اس حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں۔ رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ کون کہہ رہے؟ عبداللہ ابن عباس، جو پوری امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ اس کے بعد دور آیا جناب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقریباً 2.25 سال کا دور خلافت، اس میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ تیسرا دور آیا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تقریباً 10 سال بنتا ہے، 10 سال سے کچھ مہینے زیادہ۔ جناب عمر کے دور خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانونی حکم نافذ کیا۔ آپ چونکہ حکمران تھے نا، خلیفہ وقت تھے، قانونی حکم نافذ کیا، ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی انا، ایک وہ کام جس کام میں لوگوں کو بردباری سے کام لینا چاہیے، وہ معاملہ جس میں لوگوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے، جس میں لوگوں کو نرمی سے کام لینا چاہیے، جناب عمر فرماتے ہیں اس کام میں لوگوں نے جلدی کرنا شروع کر دی ہے، یعنی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا شروع کر دی۔ اب جناب عمر فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مجلس شورا کے صحابہ سے، تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم 3 طلاقیں دینے والے کی 3 اکٹھی شمار کر لیں تو پھر سزا کے طور پہ، تاکہ لوگوں کی عقل ٹکانے آ جائے؟ تو جن صحابہ نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ بن گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، اکٹھے ہو کے ایک مسئلے کا حل تلاش کر لیا سزا کے طور پر۔ کہا ٹھیک ہے،
جناب عمر نے حکم نافذ کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تو 3 کی 3 ہی شمار ہوں گی۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اس معاملے میں موقف کیا تھا؟ اغاثۃ اللہفان میں من مصائد الشیطان امام ابن قیم الجوزیہ کی بڑی کمال کی کتاب ہے، ہر بندے کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کے منہج کو اگر وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس بات پر ندامت کا اظہار کرتے تھے، شرمندگی کا، پریشانی کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میں یہ قانونی حکم جاری نہ کرتا کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ جناب عمر خود اس بات پہ پریشان ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد جناب طاووس کا بیان ہے، طاووس بن کیسان، یہ جناب عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، فقیہ انسان ہیں۔ آپ بیان کرتے عبداللہ ابن عباس کا قول، واللہ ما کان ابن عباس یجعلها الا بواحدہ۔ طاووس ابن کیسان قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی پوری زندگی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے رہے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس جناب عمر ابن خطاب کی مجلس شورا کے ممبر رہے ہیں، لیکن جناب عمر کے اس فتوے کو نہیں مانا۔ کوئی 3 طلاقیں دیتا تو ایک ہی شمار، جب رسول اللہ نے 1 شمار کی ہے، جناب صدیق نے 1 شمار کی ہے، جناب عمر خلافت کے پہلے 2 سال 1 شمار کرتے رہے ہیں، پھر 3 کا حکم آیا تو قانونی طور پہ تھا، وقتی طور پہ تھا، اور خود اس پہ ندامت کا اظہار بھی کیا آپ نے۔ چوتھے نمبر پہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خواہش، اپنی دلی تمنا کے طور پہ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے تھے، لیکن قانونی طور پہ اس کو نافذ کیا، قانون کے ایک مشکل کے طور پہ۔ 5ویں نمبر پہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ سبحانہ و تعالی شرع الطلاق مرۃ بعد مرۃ لم یشرعہ جملۃ واحدہ۔ کائنات کے رب نے 3 طلاقوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، 3 طلاقوں کو اکٹھا بیان نہیں کیا۔ ابن قیم فرماتے اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب 3 طلاقوں کے وقوع پر اختلاف ہے کہ 3 دینے پر 3 اکٹھی ہو گئی یا ایک ہوئی ہے، اور جتنے بھی دلائل اس بات کے ملتے ہیں دیگر فقہاء وہ دلائل پیش کرتے ہیں، احادیث بھی پیش کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں رسول اللہ کے دور میں اکٹھی دی گئی تھیں۔ مثال کے طور پہ اویمر رجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لیان کیا۔ لیان کا معنی ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ میری بیوی نے برائی کی ہے، زنا کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر مرد 4 قسمیں کھاتا اور 5ویں بار لعنت کی دعا کرتا ہے، اور اس کے بعد بیوی 4 قسمیں کھاتی اور اپنے آپ پر لعنت کی بد دعا کرتی ہے۔ اس کو لیان کہا جاتا ہے۔ لیان کرنے سے طلاق کی ضرورت ختم ہو گئی، دونوں کی جدائی ہو جائے گی، اور زندگی میں دوبارہ کبھی یہ مل بھی نہیں سکتے۔ یہ ابدی جدائی، ہمیشہ کی جدائی ہے۔ جناب اویمر نے اپنی بیوی سے لیان کیا، جب لیان ہو گیا نا تو رسول اللہ کے سامنے کہہ دیا جا میں نے تجھے 3 طلاقیں بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سبیل لک علیہا، اب اس عورت کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اب طلاق دینا بنتی نہیں۔ اگر جناب اویمر نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو وہ تو موقع ہی نہیں تھا 3 طلاقیں دینے کا، وہاں تو 1 طلاق کا موقع بھی نہیں ہے،
بھئی دیکھیں طلاق اس کو دی جاتی جو اپنی بیوی ہو، یہ تو لیان ہوا نا، لیان کے ساتھ نکاح تو ٹوٹ گیا، وہ حق زوجیت میں نہیں رہی۔ جب حق زوجیت میں نہیں رہی تو طلاق دینا ویسے بیکار گیا ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابی رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اکٹھی دے دیں۔ رسول اللہ کے پاس آئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے بیٹھا ہوں۔ فرمایا اکٹھی دی تھیں؟ جی اکٹھی دی تھیں۔ فرمایا ایک ہی شمار ہوئی ہے، اپنی بیوی کو واپس لے کے آؤ۔ حدیث رسول اللہ کی۔ تیسرے نمبر پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ایُلعب بکتاب اللہ وانا فیکم وانا بین اظہرکم، میرے صحابہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے ابھی سے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کو مذاق کہا ہے، اور آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ یعنی کہ اتنا بڑا جرم تھا صحابہ کے نزدیک، 3 طلاقیں اکٹھی دینا اتنا بڑا گناہ تھا کہ صحابی نے قتل کی اجازت مانگی ہے۔ آپ نے قتل کرنے سے منع کر دیا، لیکن غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اب اگر 3 طلاقیں کوئی انسان غلطی کرتا ہے نا، کتاب و سنت کی روشنی میں طلاق 1 ہوئی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ 3 اکٹھی ہوئی ہیں تو کرے شمار 3 اکٹھی، مجھے کیا تکلیف ہے؟ بھی اپنی بیوی کو طلاق دی نا، 3 اکٹھی دی ہیں، اپنا چانس ختم کیا ہے، اپنے اختیارات ختم کیے ہیں، میرا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میں تو اسی لیے کہتا ہوں جو 3 اکٹھی دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں تیری ہو گئی 3 اکٹھیاں، کر شمار انہوں نے، عقل بھی تو ٹھکانے آئے نا تیری ذرا۔ کتاب و سنت یہ کہتے ہیں، دلائل کہتے ہیں، اگر کتاب و سنت کے دلائل کو کوئی نہ مانے، تسلیم نہ کرے اور 3 اکٹھی کو 3 طلاقیں شمار کرنے پر اصرار کرے، اسی پہ زور لگائے کہ 3 اکٹھی طلاقیں 3 ہو گئی ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے ہو گئی ہیں، پھر بیوی تمہاری گئی، ہمارا کیا اس میں؟ پریشانی ہمیں کیا ہے؟ لیکن مسئلہ بتا دینا ہماری ذمہ داری ہے، کتاب و سنت کی تعلیم عوام کے سامنے رکھ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو مرضی اس کی، لیکن اب اس کے بعد حل کیا ہے؟ کتاب و سنت یہ کہتے ہیں اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے، اس کی 1 طلاق ہوئی ہے۔ اور جو میرے بھائی، جو فقہا، جو ہمارے ائمہ کرام یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی اکٹھی تو 3 ہی شمار ہو گئیں، ان سے پوچھا کہ حال کیا ہے؟ کہتے بیوی تو ختم ہوگی، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی، دونوں اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی پھر ایک حل ہے، وہ حل کیا جی؟ حلالہ کروا لو۔ حلالہ کیا ہوتا ہے جی؟ حلالہ یہ ہے کہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کسی اور مرد کے ساتھ عورت کا نکاح کرو، وہ پھر اس کے ساتھ تعلقات حق زوجیت قائم کرے گا، پھر وہ طلاق دے گا اور پھر دوبارہ اپنے پہلے خامن سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حل نکالا ہے جی۔ اب دیکھیں 3 طلاقیں 3 شمار کرنا، آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، کسی مسلک کے عالم دین سے جو 3 کو 3 شمار کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بھی 3 کو 3 شمار کرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ذرا، جو بندہ 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتا ہے اس سے دلیل پوچھیں، وہ کہے گا جناب عمر نے کی ہیں، جناب عمر نے 3 شمار کی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جب جناب عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا ہے تو جناب عمر کا اگلا فتویٰ بھی تو دیکھو، وہاں پہ جناب عمر کی مخالفت کرتے ہو، میٹھا میٹھا ہاپا اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جناب عمر نے کیا کہا؟
اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا مرد لایا جائے اور وہ بندہ جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، میں دونوں کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، کیونکہ دونوں نے غیر شرعی کام کیا ہے، اور سنگسار اس کو کیا جاتا جو زنا کرنے والا ہو، دونوں نے زنا کیا ہے۔ جناب عمر کا یہ فتویٰ پھر کیوں نہیں مانتے؟ جہاں پہ اپنے مفاد کی بات آئے گی اس کو تسلیم کریں گے، اور جہاں پہ اپنے مفاد پہ چوٹ پڑے گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ جناب عمر کا فتویٰ تم نے مانا، تسلیم کیا کہ جناب عمر نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کیا تھا، تو جناب عمر کا یہ فتویٰ بھی تو مانو کہ جناب عمر نے کہا تھا جو حلالہ کرے گا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے گا میں اس کو سنگسار کر دوں گا۔ یہ بھی تو جناب عمر کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس روئے زمین پر منہج سلف پہ چلنے والے لوگ کائنات کے رب کی بہت بڑی نعمت ہیں، کیونکہ یہ وفا نبھانے والے لوگ ہوتے ہیں، حق و صداقت والے ہیں، عزتوں کے محافظ ہیں یہ لوگ۔ آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، لعن المحلل والمحلل لہ، اللہ کے رسول نے حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، دونوں لعنتی ہیں۔ اور جامع ترمذی کی 1120 نمبر روایت بالکل صحیح روایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم بالتیس المستعار قالوا بلا یا رسول اللہ قال هو المحلل والمحلل له لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل کے اندر صحابہ سے سوال کر لیا، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کرائے کا سانڈ کون سا ہوتا ہے؟ کرائے دا سنڈا۔ صحابہ میں تمہیں بتاؤں کرائے دا سنڈا کیڑا ہوتا ہے؟ الفاظ دیکھیں پیغمبر کائنات کے، کتنے سخت الفاظ میں رسول اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ صحابہ میں کیا تمہیں کرائے کے سنڈے کے بارے میں بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا المحلل، کرائے کا سانڈ وہ ہوتا ہے جو حلالہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ یہاں پہ علم بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، مساجد بھی ہیں، مقدس کتابیں بھی ہیں، اسلام کا نام بھی ہے، فقہ کا نام بھی ہے، اس کے باوجود کتاب و سنت کی دھجیاں بکھیر کے اپنے آپ کو کرائے کے سانڈ کے طور پہ پیش کرنے والا، 3-4 دن کا نکاح کرنے والا حقیقت میں نکاح نہیں کرتا، بدکاری کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ ہے جو حلالہ کرنے والا ہے۔ اور تیسری حدیث رسول مکرم جناب عمر کا قول ہے، وہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عمر کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کننا نرى الحلالۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا۔ اللہ کے رسول کے دور میں اگر کوئی بندہ ایسی غلطی کر بیٹھتا کہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا اس نظر سے کہ دوسرے بندے کے لیے حلال کر دے اس کو، اگر کوئی ایسی غلطی کسی نے کی تو ہم نے اس کو زنا شمار کیا تھا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک دفعہ مجھے ایک فون آ گیا، میں تذکرہ نہیں کرتا کہاں سے آیا تھا، اللہ عزتیں محفوظ رکھے۔ ایک فون آ گیا کہ جی حلالہ کرنا ہے جی۔ میں کہا جناب حلالہ ہوتا کیا ہے؟ کہندا جی وہ کو 2-4 دن تہاڈے نال عورت دا نکاح کران گے، اس بعد تسی طلاق دے دیا جی۔ میں کہا جناب جس سے میں نے نکاح کر لیا اس کو میں طلاق پھر دوں گا؟ ہم وفائیں نبھانے والے لوگ ہیں، ہم جس کو قبول کر کے اپنے عقد میں لے کے آئے پھر ہم اس سے بے وفائی نہیں کرتے۔ یہ وفائی کتاب و سنت سے ملتی ہے، اور اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ تم نے قبول کہہ کے قبول کیا، اپنے نکاح میں لے کے آئے اور تیسرے دن ہی طلاق دے کے روانہ کر دو، اس سے بڑی بغیرتی اور کون سی ہو سکتی ہے؟
کاش اس امت کو سمجھ آ جائے، کاش عوام سمجھ جائے، اپنی عزتوں کو محفوظ کریں، کتاب و سنت بھی آئیں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کے فرمان ہماری عزتوں کو بھی محفوظ کرتے ہیں، ہماری غیرت کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ تاریخی حقائق سے آپ کے سامنے دلائل رکھتا کہ کتنی عورتوں نے حلالے کے نام پہ جب حلالہ کیا گیا اس کے بعد ان عورتوں نے خودکشیاں کی ہیں، اپنے آپ کو مارا ہے کہ اس بغیرتی کو ہم برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے ان علماء کو بھی سمجھ عطا فرما دے کہ جنہوں نے یہ فتوے دے دیے، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں۔ لیکن ایک بات اور کہہ دوں، اللہ اکبر، 3 طلاقیں دینا غلطی ہے، حرام ہے، منع کام ہے نا، یہ کام کیا کس نے؟ 3 طلاقیں کس نے دی؟ ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، علم کا سمندر تھے، کہا کرتے تھے 3 طلاقیں کس نے دی ہیں؟ جی مرد نے دی ہیں، غلطی مرد نے کی ہے، 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی تھیں، غلطی کر لی، حرام کام کر لیا، اس کی سزا بھی مرد کو بھگتنی چاہیے، لیکن 3 طلاقوں کی غلطی تو مرد کرتا ہے اور حلالے کی سزا عورت بھگتتی ہے۔ وہاں پہ بکری کی قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا نا سزا کے طور پہ تو پھر مرد کا حلالہ ہونا چاہیے تھا نا، جس نے غلطی کی ہے، عورت بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور اسی بات کو لے کے لبرل آنٹیوں نے، لبرل لوگوں نے، عورتوں کے نام پہ مارچ کرنے والوں نے کعبہ کے رب کی قسم دین اسلام کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ آج اس کے تنکے بھی ہم اکٹھے کرتے پریشان ہیں۔ وہ کھلواڑ کیا اس بات کو اعتراض بنا کے، اور بنتا ہے اعتراض ان کا، عورت کے ساتھ ظلم ہے یہ۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موقف کی طرف۔ میں نے کہا تھا کہ خلع کے مسئلے میں، خلع کیا ہے؟ دین اسلام کا مزاج دیکھیں، مرد کو دین اسلام نے طلاق کا اختیار دیا اور عورت کو خلع کا اختیار دیا ہے۔ خلع یہ ہے کہ اگر عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس مرد سے علیحدگی کے لیے طلاق کا مطالبہ کرتی، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، عورت مرد کے کہنے پہ مرد عورت کے کہنے پہ طلاق نہ دے، ورنہ طلاق کا مسئلہ آئے گا، پھر عدت بھی الگ ہوگی۔ خلع الگ چیز ہے، عورت عدالت میں کیس کرے، اگر کسی علاقے میں عدالت کا دروازہ موجود نہیں، عورت کے لیے اختیار نہیں اس کے پاس، اس علاقے کے اندر پنچایت کا سلسلہ چلتا ہے، خاندان کے بزرگ موجود ہیں، تو پنچایت کی شکل میں اس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا۔ رات شیخ محترم حافظ مسعود عالم حافظ اللہ تعالیٰ آئے، میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ پنچایت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ پنچایت بھی فیصلہ کرتی تو ٹھیک ہے، پنچایت بیٹھے گی، عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا جائے گا، جج اور قاضی خامد کو بلائے گا اور اس کو بلا کے کہے گا کہ یہ تیری بیوی ہے، خلع لینا چاہتی ہے، اپنا حق مہر واپس لو اور یہ تمہارے سے آزاد ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئی تھی، اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے رسول میں اپنے خامد ثابت بن قیس سے خلع لینا چاہتی ہوں، اور میں اپنے خامد کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں کہنا چاہتی، کوئی عیب بھی بیان نہیں کرنا چاہتی۔ کتنا کمال کا اخلاق ہے یار عورت کا، آئی کس لیے؟ اپنے خامد سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے، خلع لینے کے لیے، لیکن کہتی کیا ہے؟ میں اپنے خامد کا کوئی عیب بیان نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بڑا دیندار انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، اور ہم جس سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں نا اس کے خلاف برائیاں، خامیاں پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا جہان کے سارے الزام اس کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں، اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، اس کے اندر یہ عیب بھی ہے، لیکن کمال کی عورت ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں
اپنے خامد کے پاس رہنا نہیں چاہتی، میں دین اسلام کے بعد کفر کرنا پسند نہیں کرتی، کیوں بھلا؟ کہ میں اپنے خامد کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ حدیث کے اندر موجود ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں محدثین کے اقوال لکھے ہیں کہ وہ عورت انتہائی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ اس کا خامد کا رنگ کالا تھا، اس لیے پسند نہیں کر رہی تھی، نہیں رہنا چاہتی تھی، خلا مانگ لیا۔ رسول اللہ نے بلایا اس کے خامد کو، کہا ثابت یہ تمہاری بیوی تمہارے سے خلا چاہتی ہے، اس کو تم نے حق مہر دیا تھا؟ جی اللہ کے رسول، اس کو باغ دیا تھا حق مہر میں۔ فرمایا باغ واپس اپنے قبضے میں لو، یہ تمہارے سے آزاد ہے آج کے بعد۔ عورت کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ خلے کے آداب کیا ہیں، خلے کی شرائط کیا ہیں، خلے کے بعد پھر اس کی عدت کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔